سر آپ کی موجودگی میں ایک اور جو ڈیبیٹ بڑی اس وقت چل رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان ایرانی تیل منگوا سکتا ہے اور ملک میں 100 روپیہ 125 روپیہ تک تیل ہو سکتا ہے. کیا سر خٹک صاحب کیا پاکستانی جو ہے وہ ایرانی تیل ہم امپورٹ کر سکتے ہیں؟ عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے جو عرب ممالک سے اس وقت ہم تیل امپورٹ کر رہے ہیں اس میں اور ایرانی تیل میں خاص فرق ہے اور کہ ہم یہ امپورٹ بھی کریں اور ہمارے لیے ریفائنریز جو ہیں وہ اس کو ریفائن بھی کر لیں. مدر صاحب اگر آپ مجھے موقع دینا تو میں ایران سے بہت آئل اور گیس دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلے میں آئل کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں اس وقت بھی میڈیا میں کافی بات آ جاتی ہے کہ ایران سے بڑی ہیویلی قسم کی سمگلنگ ہو رہی ہے آئل پروڈکٹس کی، خصوصاً ڈیزل کی. اب جب سمگلنگ ہوتی ہے نا اس کے دو نقصانات ہیں ملک کو. جب سمگلنگ ہوتی ہے تو اس میں جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں یا پیٹرولیم لیویز ہیں یا یہی اگر یہاں سے نہ آتا تو امپورٹ ہوتا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ پیٹرول تو 70% امپورٹ ہوتا ہے، ڈیزل بھی 30-40% امپورٹ ہوتا ہے. اس پہ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے کسٹم ڈیوٹیز 10%. تو ایوری لیٹر آف smuggled product from Iran causes a revenue loss of 80 to 100 rupees per liter to the government revenue. اب اس وقت جو اسمگلنگ کی کمپلیٹ ٹوٹل صحیح کوانٹیٹیز تو بتانا گیس کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن محتاط اندازے کے مطابق تقریباً یہ جو ملک کی 25 سے 30% ریکوائرمنٹ ہے یا 5000 سے 6000 ٹن روزانہ ڈیزل اس وقت ایران سے اسمگل ہو رہا ہے. اور اس کا جو ملک کو ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے وہ 700 ملین سے لے کے 1 بلین روپیز پر ڈے، یعنی آپ سمجھے کہ 1 ارب روپے صحیح تقریباً آپ کا ہو رہا ہے، مطلب مہینے کا 30 ارب آپ اندازہ لگا لیں. تو ہم نے جو اچھا اس کا ایک تو گورنمنٹ کا لاس ہوا، دوسرا یہ انتہائی خراب کوالٹی کا پروڈکٹ پاکستان میں آ رہا ہے. سلفر کانٹینٹ بہت ہائی ہے، رون بہت لو ہے. تو ایک تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جیسے فارن ایکسچینج سیونگ ہوگی، وہ بالکل نہیں ہوتی. یہ اسمگلر ساری ڈیل ہو رہی ہے ہارڈ کرنسی میں، ڈالرز میں ڈیل ہوتی ہے. اور یہ اس کو بلوچستان تک کبھی آپ محدود نہیں کر سکتے. کئی لوگ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں بہت غربت ہے، تو بھئی آپ بارڈر ایریاز تر یہ محدود رہتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. بلوچستان نے بارڈرز ہیں سارے صوبوں کے ساتھ، لمبے لمبے بارڈرز، اس کو آپ کبھی بھی محدود نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ کہ اس وقت پشاور تک ساری ایرانی مال بک رہا ہے. ایک تو یہ ختم ہونی چاہیے. اب آپ آئے لیگل ٹریڈ کے اوپر، وہ جو آپ نے بات کی ہے نا بالکل وہی مسئلہ ہے. بدقسمتی سے پاکستانی ریفائنریز اپ گریڈ نہیں ہوئی لمبے عرصے تک. ہماری جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے، ہم جب ایرانی آئل پروسیس کریں گے یا اس قسم کا کروڈ ہم پروسیس کرتے ہیں تو کچھ ریفائنریز کا تقریباً 35 سے 40% تک فرنس آئل بنے گا، بلکہ شاید اس سے بھی بنے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان ریفائنری نے کوشش کی اور رشیا سے کروڈ لے آئے تھے، پتہ چلا کہ 56% وہاں سے فرنس آئل ہی نکل آیا. دیکھیں انڈیا کو یہی ایڈوانٹیج ہے. انڈیا نے ٹائم کے اوپر اپنے ریفائنری کو نہ صرف اپ گریڈ کیا بلکہ ایکسٹینڈ کیا، اور اس وقت دنیا کی نہ صرف لارجسٹ بٹ دا موسٹ ماڈرن ریفائننگ سیکٹر انڈیا کا ہے. ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے رشیا سے سستا کروڈ لیا. جب ان پہ سینکشنز لگے وہ ایران سے لمبے عرصے تک کروڈ آئل لیتے رہے، کیونکہ وہ ان کو پروسیس کر کے ہائی ویلیو پروڈکٹس بنا کے پورے دنیا میں امریکہ یورپ کو ایکسپورٹ کرتے رہے. ہم کیونکہ یہاں پیچھے رہ گئے. اب آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا کوئی 6 سال سے ہم باتیں کر رہے ہیں ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی بنے گی، بن بھی گئی تو وہ کچھ کام چلا نہیں. ایک ہم سیدھا کر دیں، 2 کا موقع خراب کر دیتے ہیں. ابھی کہیں جا کے وہ بھی منسٹر صاحب کی ذاتی کوشش ہو پلس حکومت اور پرائم منسٹر کی کم از کم توجہ یا اس طرف آئی، اس کی وجہ سے کہیں جا کے ابھی اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ مسائل حل کر دیے تقریباً، ایک آدھ ابھی بھی رہتا ہے. تو جب تک ریفائنریز اپ گریڈ نہیں ہوں گی پاکستان کی، وچ میں ٹیک 5 سے 6 سال تک، اس وقت تک ایرانی کروڈ کو آپ پروسیس کریں گے تو آپ فرنس آئل بنائیں گے جس کی پہلے ہی پاکستان میں جو استعمال ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر. ریفائنریز کے اوپر پچھلے چند سالوں سے بڑا خاصا کام کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹ وہ کامیابی نہیں ہو سکی. حکومت کے ساتھ آپ کافی اس پہ کام کرتے رہے میری اطلاعات کے مطابق. لیکن میرا سوال ایک اور بھی یہاں پہ ہے کہ اگر ہم ریفائن پروڈکٹ منگوائیں ایران سے تو کیا وہ ہمارے لیے سستا نہیں ہوگا کہ اگر ہم وہ بھی ملک میں سستے تیل کی اور ڈیزل کی موجودگی ہو سکتی ہے اگر ریفائنڈ ہی چیز وہاں سے آئے؟ بالکل جی، وائی ناٹ. دیکھیں اگر آپ ریفائنری پروڈکٹس
پرووائڈڈ اویلیبل ہوں اور ہمارے جو سپیکس ہیں اس کو میٹ کریں تو آپ امپورٹ ایران سے ضرور کریں، لیکن لیگل طریقے سے کریں، اور اس میں سے آپ کا فریٹ بھی بچ سکتا ہے، آپ پائپ لائن بچا سکتے ہیں، وہ ایک وائبل آپشن ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اور حقیقت بھی ہے، اس وقت ایران خود اپنی جو فنش پروڈکٹ کی ضروریات ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کر کے پورا کر رہا ہے۔ اس میں بھی لوگ حیران ہوں گے، کیونکہ جو زیادہ تر اسمگلڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو کہ وہاں پر لوکل ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اور وہ کافی ریشنلائز سسٹم کے تھرو کافی سستا گورنمنٹ لوگوں کو سپلائی کر رہی ہے، اور اسمگلر جیسا ہر ملک میں ہوتے ہیں اسی وہ لے کے پروڈکٹ لے کے یا بیلو دا اسٹینڈرڈ وہ ہماری طرف پھینک رہے ہیں۔ تو اگر اویلیبل ہوا، اگر ریفائنری ان کی پوری واپس چل پڑی، دیکھیں انہوں نے بڑے ہٹس لیے ہیں وار میں، جب ریفائنری کی ڈیمیج ہوئے ان کی اپنی ریکوائرمنٹ وہ پورا نہیں کر رہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ فیوچر میں ضرور اگر وہ ہو تو پھر پاکستان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں فائدہ مند امپورٹ کر سکتے۔ لیکن خٹک صاحب ڈیزل تیل تو اسمگل ہو رہا ہے، لیکن گیس جو ہے وہ شاید پائپ لائن کے ذریعے آئے تو وہ زیادہ بہتر۔ آپ گیس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے، کیا گیس اگر پاکستان میں آتی ہے اور ہم شروع کر دیتے ہیں ایران سے تو کیا پاکستان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں؟ This is a project which is very close to my heart for the last 2 or 3 decades in fact. دیکھیں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، تقریباً یہ جو ایران پائپ لائن گیس کا افتتاح جب ہوا مارچ 2013 میں، تو میں نے اٹینڈ کی وہ سیریمنی، گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے، جس میں ہمارے طرف سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں سے جو ایران کے اس وقت کے صدر تھے، اور ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا۔ وہ سیلیبریٹ اس لیے کیا کہ اس سے پہلے 10 سال تک ہر لابی وہ کر رہی تھی، پروموٹ کر رہی تھی 3 قسم کی گیس پائپ لائن۔ ایک تھا کہ جی ترکمانستان سے پائپ لائن لائی جائے افغانستان کے راستے، جس کو ٹاپی کا نام دیا گیا، ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن۔ ایک تھا کہ جی قطر سے پائپ لائن ڈالی جائے سمندر کی تہہ میں ہوتے ہوتے پاکستان تک، اور تیسری تھی کہ ایران، پاکستان اور انڈیا، جس کو IPI کا نام دیا گیا، وہ لائی جائے۔ کوئی 10 سال ڈیفرنٹ لابیز اپنے پروجیکٹ کو پروموٹ کرتی گئی، کرتے کرتے یہ فائنلی اپروو ہو گیا، وچ واز دا موسٹ فیزیبل پروجیکٹ فرام پاکستان، کہ ایران سے پائپ لائن بچائی جائے۔ اس سے پھر انڈیا بعد میں وڈرا ہو گیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کے راہ سے آئے گی تو ہمارا اس پہ اعتبار نہیں رہے گا، تو یہ محدود ہو گئی ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ اس پہ انوگریشن ہوا، ایگریمنٹ ہوا، بدقسمتی، اور ایران نے تقریباً بارڈر کے نزدیک تک بچا بھی دی۔ اب آگے ہم نے ڈالنی تھی، پاکستان کی رسپانسبلٹی تھی۔ بدقسمتی سے جلدی ایران پہ سینکشنز لگ گئے US، اس کے بعد وہ معاملہ ٹپ ہو گیا۔ اب چانس ہے اگر یہ ریوائیو ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں ابھی سے کچھ لابیز وہ ہو گئی ہیں، متحرک ہو گئی ہیں، اگر اردو کا صحیح لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایکٹیو ہو گئی ہیں، جو ابھی اگین کہہ رہی تھی کیا یہ فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے، کیا LNG بہتر ہے یا ایران۔ اب فار گاڈ سے سمپل بات ہے، اگر آپ ایران سے یہ پائپ لائن بچھائیں گے، اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا فائدہ ہے۔ ہماری لوکل گیس پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ گیس کو ضائع نہ کریں، وہ ایران سے آئے یا اپنی گیس ہو۔ ہم نے تو اتنی گیس ضائع کی ہے پچھلے 50-60 سالوں میں، جلا کے گیس کو بہت زیادہ یوز پیٹروکیمیکلز میں یوز کر سکتے ہیں، فرٹیلائزر تو خیر ہے ہی ہے۔ تو گیس پائپ لائن یہ تو سر ایک قدرت کا تحفہ ہے جس کو شاید ہم نے چولہوں میں جلا کے ضائع کر لیا ہے، اپنی انڈسٹری کو نہیں کھڑا کر پائے ہیں، جہاں ضروریات ہے وہاں نہیں کر پائے ہیں۔ عادل خٹک صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگر ایران کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان کی ریفائنریز پر ہونا ہے، تاکہ ایرانی تیل اگر یہاں آ کے ریفائن ہو تو سستا ہو سکتا ہے، اور گیس پائپ لائن اس کا اگر آغاز ہو تو پاکستان کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ بہتر انداز میں ہم پوری کر سکتے ہیں۔